او متکئن او مستندن الی شیء لو ازیل لسقط عنہ والغلبۃ علی العقل بالاغماء والجنون والنوم مضطجعا، اور سونا کروٹ پر، اور کروٹ پر سونا، مضطجعن کے معنی ہیں کروٹ، کروٹ پر سونا، او متکئن یا سہارا لگا کر سونا، او مستندن یا ٹیک لگا کر سونا، الی شیء ایسی چیز کی طرف، لو ازیلا اگر اس چیز کو زائل کریں گے، لسقط عنہ تو وہ آدمی اس سے گر جائے، وہ آدمی اس سے گر جائے۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور بے ہوشی کی وجہ سے، اغما کی وجہ سے عقل پر غلبہ ہو جانا، اور بے ہوشی کی وجہ سے عقل پر غلبہ ہو جانا، والجنون اور جنون کی وجہ سے۔ ترجمہ اور دیکھ لیں آپ، والنوم مضطجعا اور سونا کروٹ پر، او متکئن یا سہارا لگا کر، او مستندن یا ٹیک لگا کر، الی شیء ایسی چیز کی طرف، لو ازیلا اگر اس چیز کو زائل کریں گے، لسقط عنہ تو وہ آدمی کیا ہو جائے، گر جائے۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور بے ہوشی کی وجہ سے عقل پر غلبہ ہو جانا، والجنون اور پاگل پن سے اور جنون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی باوضو آدمی کروٹ پر سو رہا ہے، باوضو آدمی کروٹ پر سو رہا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کسی چیز کا سہارا لگایا اس نے، یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگایا اس نے، اب جس چیز پر اس نے ٹیک لگائی ہے، جس چیز کا اس نے سہارا لیا ہے، یا جس چیز کے ساتھ اس نے ٹیک لگا کر اس نے نیند کی ہے، اگر اس چیز کو ہم زائل کریں گے، ہٹا دیں گے، تو یہ آدمی گر جائے گا، یہ آدمی کیا ہو جائے گا، گر جائے گا۔ اگر اس چیز کو ہم زائل کریں گے تو یہ آدمی گر جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طریقے سے سو رہا تھا، لہذا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس کی مثال کے طور پر میں اس طرح سو جاؤں گا تکیہ لگا کر، اب کوئی آدمی پیچھے سے آ رہا، میرا تکیہ نکال رہا ہے، تو اب جو اس نے تکیہ نکالا تو میں گر گیا پیچھے، تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہ تو تکیے کی مثال ہے، اب کسی اور چیز کی مثال لے لے، پیچھے سے کرسی رکھی یا کوئی دوسری چیز رکھی کہ جس کے ساتھ وہ یہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور سو رہا ہے، یا جس کے ساتھ اس نے سہارا لگایا ہے اور سو رہا ہے، دونوں چیزوں کو نکال دو، جس کو ٹیک میں رکھا ہے یا سہارا لگا کر سویا، دونوں چیزوں کو نکال دو، اب یہ آدمی گر جائے گا۔ جب یہ آدمی گر جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح سو رہا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر آپ نے وہ چیز ہٹائی جس کے ساتھ اس نے سہارا لگا کر سویا ہے، وہ چیز آپ نے ہٹا لی، یا اسی طرح جس کے ساتھ آپ نے ٹیک لگایا تھا، تکیہ لگا کر آپ سو رہے، تکیہ لگا کر جب ٹیک لگا کر سو رہے تھے، تکیہ رکھا آپ نے، ٹیک لگا کر سو رہے ہیں اسی پر، تو آپ نے وہ تکیہ ہٹا دیا وہاں سے، لیکن یہ آدمی گرا نہیں بلکہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کیوں نہیں ٹوٹے گا، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو کوئی آدمی کروٹ پر سوئے گا، یا تکیہ لگا کر سوئے گا، یا کسی چیز کے ساتھ سہارا لگا کر سوئے گا، یا ٹیک لگا کر سوئے گا، تو گویا کہ اس آدمی کا کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آدمی بے ہوش ہو جائے، اور بے ہوشی کی وجہ سے عقل مغلوب ہو گئی، یا اس پر جنون طاری ہو گیا، تو وضو ٹوٹ گیا، وضو کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ سونا ہے، سونے کی 3 حالتیں بیان کی ہے، ایک تو کروٹ پر سونا، سہارا لگا کر سونا، اور ٹیک لگا کر سونا۔ اس سونے سے وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں 3 مسلک ہے۔ پہلا مسلک کیا ہے، پہلا مسلک ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں نوم، نیند، خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، یہ ناقض وضو ہے، یہ ناقض وضو ہے، اور یہی قول اسحاق ابن راہوی کا ہے۔ کیا مطلب ان کی دلیل کا مطلب یہ ہے، یہ سونا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے ٹیک لگا کر سوئے چاہے ٹیک لگا کر
نہ سوئے، چاہے کروٹ پر سوئے یا نہ سوئے، چاہے سہارا لگا کر سوئے یا نہ سوئے، دونوں صورتوں میں نیند جو ہے چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو وہ ناقض وضو ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ فرماتے ہیں نیند خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو دونوں صورتوں میں ناقض وضو ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن نام فلیتوضأ، جو آدمی سوئے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، اس کو چاہیے کہ وہ، تو یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی سوئے، تو یہاں پر سونا جو ہے یہ بغیر کسی قید کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جو ہے نہ تو نوم قلیل کو بیان کیا گیا ہے نہ نوم کثیر کو بیان کیا گیا ہے، مطلق نوم کو ناقض وضو قرار دیا گیا، لہذا چاہے آدمی کم سوئے گا چاہے زیادہ سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے، لیکن ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی سند کے اندر ایک راوی ہیں بقیہ ابن الولید اور دوسرے راوی ہیں وزین واو زاد یا امام وزین، یہ دونوں راوی جو ہیں یہ ضعیف ہیں، یہ دونوں وزین واو زاد یا نون، تو دو راوی ہیں اس حدیث کی سند میں، یہ دونوں راوی ضعیف ہیں، لہذا یہ حدیث ضعیف شمار ہو جائے گی، لہذا جب ضعیف شمار ہو جائے گی تو یہ قابل استدلال نہیں ہوگی۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ اپنی سند میں بیان کرتے ہیں ایک راوی کا عبد الرحمن، ایک راوی کا نام ہے عبد الرحمن، ان سے اپنا سماع ثابت کرتے ہیں، عبد الرحمن جو حضرت علی سے اپنا سماع ثابت کرتے ہیں، تو محدثین کہتے ہیں کہ حضرت علی کا عبد الرحمن سے سماع ثابت نہیں ہے، یعنی حضرت علی نے عبد الرحمن سے اس حدیث کو سنا ہی نہیں ہے، اب کس سے سنا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بطور استدلال کے لا رہے ہیں، تو حضرت علی کا سماع جو عبد الرحمن سے ثابت ہے ہی نہیں، لہذا یہ حدیث اور بھی زیادہ ضعیف ہو جائے گی، یعنی انہوں نے اس حدیث کو ان سے نہیں سنا ہے۔ حضرت علی نے جو ہے عبد الرحمن ایک راوی ہیں سند کے اندر، جب آپ کہیں پڑھیں گے یہ سند وغیرہ سیاہ شتہ کے اندر پھر وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ راوی کون کون ہیں کیا کیا ہیں، وہ سب وہیں آتا ہے، بس یہاں پر آپ اتنا سمجھ لیجئے عبد الرحمن ایک راوی ہیں اس کی سند میں، تو عبد الرحمن کا سماع حضرت علی سے ثابت انہوں نے اس سے نہیں سنا ہے، حضرت علی نے عبد الرحمن سے حدیث کو نہیں سنا ہے۔ آگے صحیح میں امام حسن بصری کا کون سا مذہب تھا کہ نوم قلیل ہو یا کثیر ہو وہ ناقض وضو ہے؟ جیسے کہ چار مسلک ہے، کوئی نہیں، وہ اپنا ہے، وہ ایک الگ امام ہے، ان کا کیا کوئی نہیں۔ ان چاروں میں سے نہیں ہے؟ اچھا، دوسرا جو مسلک ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی کہتے ہیں سونا نوم خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو دونوں صورتوں میں ناقض وضو ہے ہی نہیں، آدمی چاہے زیادہ سوئے چاہے کم سوئے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حدیث ہے عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنامون ثم یقومون فیصلون ولا یتوضؤون۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یتنامون سویا کرتے تھے، ثم یقومون پھر کھڑے ہوا کرتے تھے، فیصلون نماز پڑھا کرتے تھے، ولا یتوضؤون اور وضو نہیں کرتے تھے، وہ سوتے تھے پھر نماز وضو نہیں کرتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ نوم سونا چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو وہ ناقض وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان کو جواب کیا دیں گے ہم؟ اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ ہم یہ جواب دیں گے اس حدیث کے اندر جس نوم کو بیان کیا گیا اس نوم سے مراد ہے نوم خفیف، ہلکی نیند مراد ہے، یہاں پر گہری نیند مراد نہیں ہے، لہذا جب آدمی ہلکی نیند میں ہوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب وضو کیوں نہیں ٹوٹتا ہے وہ آگے دلیل آ رہی ہے، بس یہاں پر اتنا یاد رکھ لیجئے کہ اس حدیث کا جواب یہ دیں گے اس حدیث کے اندر نوم سے مراد ہے نوم خفیف، ہلکی نیند مراد ہے، گہری نیند مراد نہیں ہے۔ آگے دوسرا مسلک۔ تیسرا مسلک ائمہ اربعہ کا ہے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں امام فرماتے ہیں کہ نوم غالب ناقض وضو ہے اور نوم غیر غالب ناقض وضو نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ نوم خفیف ناقض وضو نہیں ہے اور نوم غیر خفیف ناقض وضو ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ چاروں امام فرماتے ہیں نوم غالب ناقض وضو ہے، یعنی جو گہری نیند ہے وہی ناقض وضو ہے، اسی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو گہری نیند ہے وہی ناقض وضو ہے اور اسی سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو نوم غیر غالب ہے، یعنی جو نوم جو ہے گہری نیند نہیں ہے، گہرے انداز میں نہیں سویا ہے، وہ گہرے طریقے پر نہیں سویا ہے، وہ نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ گہرا مطلب اب ان کی دلیل آ گئی صحیح میں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فإنه اذا اضطجع استرخت مفاصلہ۔ ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سجدے کی حالت میں سوئے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہاں تک کہ اس کے اعضاء کے جوڑ ڈھیلے ہو جائیں، حتیٰ یضطجع، یہاں تک کہ وہ کروٹ پر سوئے۔ جو آدمی سجدے کی حالت میں سوئے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہاں تک کہ وہ کروٹ پر سوئے گا۔ فإنه اذا اضطجع، اس لیے کہ جب وہ کروٹ پر سوئے گا استرخت مفاصلہ، اس کے اعضاء کے جوڑ جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہو جائیں گے؟ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب آدمی سجدے کی حالت میں سوئے گا تو اس پر جو ہے وضو نہیں ہے، اور جب کروٹ پر سوئے گا تو وضو ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کروٹ پر سو جائے گا تو جسم کے جوڑ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ جب آدمی ڈھیلا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز خارج ہو جائے گی، ریح خارج ہو جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اور جب آدمی سجدے کی حالت میں سوئے گا اور سجدے کی حالت میں ہے، سو رہا ہے، تو اس کو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی حالت میں اس کی ڈاٹ مضبوط رہتی ہے، جوڑ جو ہے وہ مضبوط رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آدمی گرتا نہیں ہے۔ لہذا جب اس کے اعضاء مضبوط رہتے ہیں، جوڑ مضبوط رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء ڈھیلے نہیں ہوئے ہیں، اور جب اعضاء ڈھیلے نہیں ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے نکلنے کو کوئی احتمال، ریح کے خارج ہونے کا کوئی احتمال وغیرہ ہے ہی نہیں۔ لہذا جب ریح کے نکلنے کا احتمال نہیں ہے تو ناقض وضو بھی نہیں ہوگی یہ نیند۔ اور جب آدمی کروٹ پر سوئے گا یا تکیہ لگا کر سوئے گا یا سہارا لگا کر سوئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے۔ جب اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے تو گویا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نکل جائے گی، نکلی ہوئی ہوگی، ریح کا خروج کا احتمال ہے، خروج ریح کا احتمال ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں آپ، ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ جو گہری نیند ہے وہ ناقض وضو ہے اور جو گہری نیند ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور جو گہری نیند ہے وہ ناقض وضو اس لیے ہے کہ اس کے اندر انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ ریح کے نکلنے کا احتمال ہے، لہذا یہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جو نیند گہری ہے ہی نہیں، ہلکی نیند ہے، جیسے آدمی رکوع کے اندر سو گیا، سجدے کے اندر سو گیا، یا کھڑا ہے تو اور سو رہا ہے، تو اس کو نوم خفیف کہیں گے، ہلکی نیند کہیں گے، لہذا اس نوم خفیف سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھڑا ہے اور سو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کے جوڑ جو وہ ڈھیلے نہیں ہوئے، اگر ڈھیلے ہو جاتے تو گر جاتا۔ جب ڈھیلے نہیں ہوئے ہیں تو کسی چیز کے نکلنے کا بھی کوئی احتمال ہے ہی نہیں، جب کسی چیز کے نکلنے کا احتمال نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ آگے سوئی میں تو اب جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چاہے نیند زیادہ ہو چاہے کم ہو ناقض وضو ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سعید ابن المسیب اور دوسرے جو ان کے ساتھ امام ہیں، سعید ابن المسیب جو ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے، یہ فرماتے ہیں کہ نیند چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو دونوں صورتوں میں وہ ناقض وضو، یہ بھی غلط ہے۔ پھر تیسرا قول ائمہ اربعہ کا، ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر نیند غالب ہے، گہری نیند ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نوم غالب نہیں ہے، نوم غیر غالب ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔
تو گہری نیند ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر گہری نیند ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو گویا کہ ائمہ اربعہ نے وضو کے ٹوٹنے کا جو دار و مدار رکھا ہے وہ استرخاء مفاصل پر رکھا ہے کہ جب جوڑ ڈھیلے ہو جائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب جوڑ ڈھیلے نہیں ہوں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا کروٹ پر سونے سے، سہارا لگا کر سونے سے، تکیہ لگا کر سونے سے انسان کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے فرمائے والغلبۃ علی العقل بالاجماع، اور اغما کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے عقل پر غلبہ ہو جانا۔ کوئی آدمی، اغما کس کو کہتے ہیں؟ اغما ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں اور عقل مغلوب ہوتی ہے، بے ہوشی طاری ہوتی ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بے ہوشی، اس کو اغما کہتے ہیں۔ اور جنون کس کو کہتے ہیں؟ جنون ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں عقل ہی سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے کہ اب پرچے کے اندر یہ آ سکتا ہے کہ اغما کی تعریف اور اغما اور جنون کی تعریف مع فرق کے تحریر کریں، مع فرق کے تحریر کریں۔ تو اغما کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اندر انسان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اور انسان کے قوا کمزور ہوتے ہیں اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور جنون کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دونوں کا حکم یہ ہے کہ دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دونوں کا حکم ہے، دونوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور عقل پر غلبہ ہو جانا اغما بے ہوشی کی وجہ سے، والجنون، اور جنون سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ بس